بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد استعملوا یعنی العرب صیغۃ النداء یعنی یا خاصۃ فی المندوب لأنه لا يدخل علیہ سواها۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ندبہ کا مستقل طور پر بیان شروع کیا ہے۔ یہ ایک اختلافی مسئلہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ندبہ وہ مندوب جو ہے وہ منادہ کی شکل ہے یا نہیں ہے، اس پر آپ تفصیلی بحث پڑھ چکے ہیں کہ باقی حضرات فرماتے ہیں کہ جی یہ منادہ ہی کی صورت ہے، لیکن صاحبی کتاب کا نظریہ یہ تھا کہ جی یہ منادہ میں شامل نہیں ہے۔ تو جب منادہ کی بحث مکمل ہو گئی، منادہ کے احکامات ترخیم وغیرہ کی تکمیل ہوئی، تو اس کے بعد ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے منادہ جو مندوب شکل میں ہے اس کو ندبہ کی جو شکل ہے اس کو بھی بیان فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ وقد استعملوا صیغۃ النداء فی المندوب، کبھی اہل عرب یہ ندا کا جو صیغہ ہے مندوب میں بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ اہل عرب حرف ندا میں سے، لیکن حروف ندا کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ ان 5 حروف ندا میں سے صرف ایک لفظ یعنی یا کا جو ہے وہ ندبہ میں استعمال ہوتا ہے۔ مندوب کس کو بولتے ہیں اور اس کی لغوی اور اصطلاحی وضاحت کیا ہے؟ تو آگے شارح نے بیان فرمایا کہ جی والمندوب فی اللغۃ، والمندوب فی اللغۃ سے مندوب کا جو ہے وہ لغوی اس کی وضاحت بیان فرمائی ہے کہ میت یبکی علیہ احد ویعد محاسنہ لیعلم الناس ان موتہ امر عظیم لیعذروہ فی البکاء ویشارکوہ فی التفجع۔ لغوی اعتبار سے مندوب بولتے ہیں اس میت کو جو مر جائے اور پھر اس پر مرنے کے بعد کوئی روئے۔ یہ رونا وہ کیوں رو رہا ہے؟ وہ اس وجہ سے رو رہا ہے کہ جی وہ رو رہا ہے اس کے محاسن، اس کی اچھائیاں اور خوبیاں بیان کر رہا ہے کہ یہ بہت بڑا آدمی تھا، بڑا سخی تھا، بڑا نیک تھا، بڑا پرہیزگار تھا، بہت باکمال اور استعداد اور مال و دولت والا، نیکی والا، اچھی طبیعت والا آدمی تھا۔ یہ محاسن گن گن کر، یہ خوبیاں گن گن کر اس کے اوپر جو ہے وہ اونچی آواز سے رو رہا ہے۔ کیوں ایسے کر رہا ہے؟ تاکہ اوروں کو بھی پتہ چلے کہ جی یہ جو مرنے والا ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ وہ ان کمالات کا مالک تھا۔ لہٰذا وہ سنیں گے، ان کو بھی افسوس ہوگا، ان کو بھی افسوس ہوگا کہ اتنا عظیم آدمی، اتنے مرتبے والا آدمی دنیا سے چلا گیا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ اس بندے کو معذور سمجھیں گے کہ ہاں واقعتاً حق بنتا ہے کہ اس پہ رویا جائے، یہ اس کا اپنا تھا، اس کا دوست تھا، اس کا جاننے والا تھا، یہ ان کے ہاتھ سے جو ہے وہ نکل گیا، لہٰذا اب اس کا حق بنتا ہے کہ یہ روئے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس کو معذور سمجھے، دوسری بات یہ ہے کہ اس تفجع میں، اس غم کے اظہار میں اس کے ساتھ شریک بھی ہو جائے۔ تو جہاں پر یہ معاملہ ہو تو اس طرح کی صورت کو، اس طرح کے میت کو کیا بولتے ہیں؟ مندوب بولتے ہیں۔ تو ندبہ کرنا، واویلا کرنا، تفجع کرنا، اظہار تفجع کا، غم اور دکھ درد کا اظہار کرنا، یہ ندبہ کا معنی ہے۔ اور مندوب کس کو بولتے ہیں؟ لغوی اعتبار سے مندوب بولتے ہیں اس میت کو جو مر جائے، اس پر کوئی آدمی رو رہا ہے، اس کے محاسن کو شمار کر رہا ہے تاکہ اور بھی لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اتنا عظیم آدمی تھا، اتنے کمالات کا آدمی تھا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس کو معذور سمجھے گا۔ ایک آدمی ہے وہ ویسے چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اپنا سر پیٹ رہا ہے، اپنے چہرے کو پیٹ رہا ہے، اپنے گریباں کو جو ہے وہ چاک کر رہا ہے، تو لوگ اگر کوئی وجہ سامنے نہ آئے تو لوگ یہی کہیں گے کہ پاگل ہے۔ لوگ پر اس کو کیا کہیں گے؟ پاگل ہے۔ تو لہٰذا اس پاگل پن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ اس آدمی کے کمالات کو بیان کر رہا ہے کہ جی یہ اتنا آدمی ہم سے، عظیم آدمی ہم سے جدا ہو گیا، لہٰذا اس کی جدائی پر میں اتنا جو ہے وہ غم کا اظہار کر رہا ہوں۔ تو لوگ اس کو پاگل نہیں سمجھیں گے بلکہ کیا سمجھیں گے؟ اس کو معذور سمجھیں گے، اور دوسری بات وہ اس کے ساتھ شریک بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ ندبہ کا جو ہے وہ لغوی معنی۔ اصطلاحی اعتبار سے مندوب کس کو بولتے ہیں؟ هو المتفجع علیہ بیا او وا۔ لغوی اصطلاحی اعتبار سے مندوب کہتا ہے ایسا متفجع علیہ، وہ چیز، وہ ذات یا وہ کیفیت
جس پر تفجع کیا جائے، جس پر دکھ درد کا اظہار کیا جا رہا ہو، یا کے ذریعے سے یا وا کے ذریعے سے۔ بالکل آسان سی تعریف ہے اس کی اصطلاحی کہ جی وہ چیز جس پر دکھ درد کا اظہار کیا جاتا ہے، جس پر تفجع کیا جاتا ہے، وا کے ذریعے سے یا پھر بس اتنی ہی اس کی تعریف ہو جائے گی۔ تو هو المتفجع علیہ بوا بیا او وا، وہ ذات وہ چیز جس پر تفجع ہو، جس پر دکھ درد کا اظہار کیا جائے، کس کے ذریعے سے؟ وا کے ذریعے، وا کے ذریعے یا پھر یا، واو نہیں بلکہ وا کا لفظ، وا کے ذریعے یا پھر یا کے ذریعے۔ اب دیکھیں شرح میں کیا ذکر کیا ہے۔ جی آپ کو تعریف کا پتہ چلا، تو لغوی تعریف اور اصطلاحی تعریف اس کی اس انداز سے ہو جائے گی۔ اب شرح میں دیکھیں وقد استعملوا، انہوں نے استعمال کیا، کنہوں نے استعمال کیا؟ واو ضمیر کا مرجع متعین فرمایا، یعنی العرب نے استعمال کیا۔ صیغۃ النداء، ندا کے صیغہ کو، اب ندا کا لفظ تو عام ہے، ہاں صیغہ ندا 5 ہیں، تو لہٰذا اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ سارے ہی استعمال ہو سکتے ہیں ندبہ میں، لیکن شارح نے فرمایا یعنی یا خاصتاً، سارے جو ہے وہ ادوات ندا استعمال نہیں ہوں گے، بلکہ صرف اور صرف کون سے ہوں گے؟ جو صرف یا ہے وہ استعمال ہوگا فی المندوبی مندبہ میں۔ اب اس کو خاص خصوصیت دینے کی اور اس کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ یہ کیوں خاص ہوا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جی جتنے بھی حروف ندا اور ادوات ندا ہیں ان میں سے یا سب سے زیادہ مستعمل، سب سے زیادہ مشہور اور معروف ہے، لہذا اس کا حق بنتا ہے کہ اس میں تھوڑی گنجائش دے دی جائے، اس کے استعمال میں وسعت دے دی جائے۔ اور اس وسعت کی صورت کیا ہے کہ جی منادہ میں بھی اس کو استعمال کرو اور ندبہ اور مندوب میں بھی اس کا استعمال کریں۔ لأنه لا يدخل عليه سواها، یہ یا خاص ہے اس لیے کہ لا يدخل علیہ، اس پر جو ہے وہ داخل نہیں ہوتا، سواہا اس کے علاوہ کوئی اور، لکونہا اشعر صیغہا، اس کے منادہ کے صیغوں میں سب سے مشہور ہونے کی وجہ سے، اس منادہ کے، اس یا کے منادہ کے صیغوں میں سب سے مشہور، لکونہا اس بوجہ ہونے اس کے، اشہر صیغہا اس کے صیغوں میں سے سب سے مشہور، فکانت اولا تو یہ یا اولا ہے اس بات کے ساتھ، بأن یتوسع فیہا باستعمالہا فی غیر المنادہ، کہ اس میں وسعت دے دی جائے منادہ کے علاوہ میں استعمال کر لینے کے ساتھ، کہ اس میں وسعت دے دی جائے منادہ کے علاوہ میں استعمال کے ساتھ۔ تو یہ اس کے اندر جو ہے چونکہ شہرت ہے، اس کا معروف ہونا ہے، مشہور ہونا ہے، تھوڑی سی اس میں گنجائش دی جا سکتی ہے، اس کو عام کیا جا سکتا ہے۔ والمندوب فی اللغت، اور مندوب لغوی اعتبار سے وہ ایسا میت ہے، یبکی علیہ احد جس پر کوئی آدمی رو رہا ہے، ویعد محاسنہ اور اس کی اچھائیوں کو وہ بیان کر رہا ہے، گن رہا ہے، شمار کر رہا ہے، لیعلم الناس تاکہ لوگ یہ جان لے، ان موتہ امر عظیم کہ اس کا مرنا ایک عظیم معاملہ ہے، اور لیعذروہ فی البکا تاکہ وہ کیا کر لیں، اس کو اس رونے میں معذور سمجھے، ویشارکوہ اور اس کے ساتھ شریک ہو جائے، فی التفجع اظہار غم میں، تفجع میں وہ اس کے ساتھ شریک ہو۔ جی یہ مندوب کا لغوی معنی ہے، اس کی وضاحت گزر چکی ہے۔ وَهُوَ الْمُتَفَجَّعُ عَلَيْهِ، واو کے بعد فی الاصطلاح کا لفظ نکالا ہے کہ جی آگے آنے والی جو وضاحت ہے یہ لغوی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اصطلاحی ہے۔ هُوَ الْمُتَفَجَّعُ عَلَيْهِ، ہوا وہ مندوب، وہ ایسی چیز ہے، المتفجع علیہ جس پر دکھ درد کا اظہار کیا جا رہا ہو، بیا او وا، یا کے ذریعے اور یا وا کے ذریعے۔ درمیان میں دو لفظ نکالے ہیں، وجوداً او عدماً، وجوداً او عدماً۔ عام طور پر کسی کا تفجع ہوتا ہے، عام طور پر کسی کا تفجع ہوتا ہے، کسی مرنے والے پر واویلا کیا جاتا ہے، کسی مرنے والے کا واویلا کیا جاتا ہے۔ تو دو چیزیں، یہ وا اور یا کا جو استعمال ہے یہ دو چیزوں میں ہوتا ہے، تو اس کے لیے تو آپ نے میت کے ساتھ اس کو خاص کر لیا۔ آپ نے تفجع کی اس کی جو ہے وہ مندوب کی تعریف کیا کی ہے؟ مندوب کی تعریف میت سے کی ہے نا، لغوی اس کی وضاحت کیا پڑی ہے کہ یہ میت علیہ یبکی علیہ احد، وہ ایسا میت ہے جس پر کوئی آدمی رو رہا ہو۔ تو جب آپ نے مندوب کو خاص کر لیا کس کے ساتھ؟ میت کے ساتھ، تو ندبہ تو صرف میت پر نہیں کیا جاتا،
بلکہ یوں بھی کہا جاتا ہے یا ویلتا، یا حسرتا، ہائے غم، ہائے مصیبت، ہائے حسرت. تو یہ تو واویلا اس پر بھی ہو رہا ہے، اس پر بھی ندبہ ہو رہا ہے. تو اس کا جواب یہ، حالانکہ یہ بھی اس ندبہ میں شامل ہے، جبکہ آپ کی بتائی ہوئی تعریف کے مطابق یہ تعریف کس کے ساتھ خاص ہے؟ یہ صرف میت کے ساتھ خاص ہے. تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ جی یہ تفجع علیہ جو ہے یہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک وجوداً اور ایک عدماً. ایک وجوداً اور ایک وجوداً اور عدماً کا کیا مطلب ہے؟ آسان حساب یہ ہے کہ جی جب کوئی آدمی مرتا ہے، جب کوئی آدمی مرتا ہے، اب جو ہے وہ فرض کرے وہ کسی گھر کا سربراہ ہے، کسی گھر کا وہ کیا ہے؟ سربراہ ہے. وہی جو ہے وہ سارا انتظام کر رہا ہے گھر کے لیے، وہی چلا رہا ہے سارے نظام کو. اب وہ تو چلا گیا، ایک تو اس میت پر رونا ہو گیا، ایک یہ ہے. لیکن اس کے چلے جانے کی وجہ سے آگے جو مصیبتیں آئی ہیں، جو مصائب آئے ہیں، اس کے معدوم ہونے کی وجہ سے جن تکالیف کو وجود ملا ہے، تو یہ بھی در حقیقت اسی آدمی چیز کی وجہ سے، اسی میت کی وجہ سے ہی ہے. تو لہٰذا نتبہ کرنے میں دونوں چیزیں شامل ہو جائیں گی. ایک وہ جو معدوم ہے، وہ میت معدوم ہو گیا، وہ تو چلا گیا، وہ عدم میں چلا گیا، لہٰذا وہ معدوم ہو گیا وہ بھی. اور اس معدوم کے جانے کی وجہ سے جن جن چیزوں کو وجود ملا ہے ان پر بھی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ندوہ ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ حسرت ہے، ویل ہے، ہلاکت ہے، اس طرح کی مصیبت ہے، یہ جو چیزیں ہیں یہ میت کے جانے کی وجہ سے آئی ہیں، تو لہٰذا ان پر بھی ندبہ ہوتا ہے. تو تفجع علیہ دو طرح سے ہوتا ہے، وجوداً او عدماً. دیکھیں وَهُوَ الْمُتَفَجَّعُ عَلَيْهِ، اور یہ مندوب اصطلاحی اعتبار سے وہ چیز ہے جس پر تفجع کیا جاتا ہے، وجودی اعتبار سے او عدماً، یا پھر کیسے؟ آدمی اعتبار سے، یا کے ذریعے سے، یا پھر کس کے ذریعے سے؟ واہ. اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے عدماً اور وجوداً کے الفاظ کی خود بھی شارح نے وضاحت فرمائی ہے کہ متفجع علیہ عدماً کیا ہے اور متفجع علیہ وجوداً کیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ فالمتفجع علیہ عدماً، بس وہ متفجع علیہ جو عدماً ہو، بس وہ چیز جس پر تفجع کیا جاتا ہے عدمی اعتبار سے، ما یتفجع علی عدمہ، یہ وہ چیز ہے جس کے معدوم ہونے پر تفجع کیا جاتا ہے، جس کے معدوم ہونے پر تفجع کیا جاتا ہے، یعنی دکھ درد کا اظہار کیا جا رہا ہے اس کے معدوم ہونے پر. کل میت ہے، جیسے کون ہے؟ وہ میت ہے الذی یبکی علیہ النادب، جس پر ندبہ کرنے والا آدمی رو رہا ہے، جس پر ندبہ کرنے والا آدمی رو رہا ہے. والمتفجع علیہ وجوداً، اور متفجع علیہ وجوداً کیا ہے؟ اس کو آپ ترجمہ ویسے ہی کریں جیسے لکھا ہوا ہے، دیکھ لیں شروع سے. فالمتفجع علیہ عدماً ما یتفجع علی عدمہ، پس متفجع علیہ عدماً وہ چیز ہے، پس متفجع علیہ عدماً وہ چیز ہے جس کے معدوم ہونے پر تفجع کیا جا رہا ہو، جیسے میت ہے جس پر نادب رو رہا ہے. والمتفجع علیہ وجوداً، اور متفجع علیہ وجوداً وہ چیز ہے ما یتفجع علی وجودہ عند فقد المتفجع علیہ عدماً، جس پر تفجع کیا، ما یتفجع علی وجودہ، جس کے وجود پر تفجع کیا جا رہا ہے، جس کے موجود ہونے پر اظہار غم کیا جا رہا ہے. عند فقد المتفجع علیہ عدماً، متفجع علیہ عدماً کے مفقود ہونے کے وقت، مفقود ہونے کے وقت یعنی نہ ہونے کے وقت، معدوم ہونے کے وقت، کہ جی میت کی لاش تو چلی گئی لیکن اس کے جانے کی وجہ سے مصیبتیں کتنی آئی ہیں، تو لہٰذا اس کے معدوم ہونے کی وجہ سے جن چیزوں کو وجود ملا ہے اس پر جب حسرت اور واویلا ہو تو اس کو بولتے ہیں کہ جی یہ متفجع علیہ وجوداً ہے. کل مصیبتی، جیسے کیا ہے؟ جیسے مصیبت ہے، حسرت ہے، ویل ہے، وہ چیزیں اللاحقہ للنادب جو لاحق ہونے والی ہے کس کو؟ ندبہ کرنے والے کو. لفقد المیت، کس کے لیے؟ میت کے فقدان کی وجہ سے، میت کے معدوم ہونے کی وجہ سے. فالحد شامل لقسم المندوب، لہذا یہ تعریف شامل ہو گئی کس کو؟ ان دونوں قسموں کو. یہ تعریف شامل ہو گئی کس کو؟ یہ صرف میت کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ میت کے جانے کی وجہ سے جو پریشانیاں لاحق ہوئی ہیں ان کو بھی شامل ہے. مثلو، اب آگے مثالیں دی ہیں، یا زیدہ، یا عمرہ،
اور اسی طرح یا حسرتا، یا مصیبتا، یا ویلتا، یا ویلا، یہ اس طرح کے لفظ بولے جاتے ہیں تو یہ دونوں کو ہی شامل ہے، کچھ عدمی ہے اور کچھ جو ہے وہ وجودی ہے۔ جی یہ بات پتہ چلی۔ تو آسان لفظوں میں اب یوں کہہ دے کہ جی منادہ کے الفاظ میں سے یا کا استعمال ندبہ میں بھی ہوتا ہے۔ لغوی اعتبار سے ندبہ بولتے ہیں اس میت کو جس پر کوئی آدمی رو رہا ہو، اس کی محاسن کو گن کر، تاکہ لوگ اس کو سنیں، اس کو معذور سمجھے اور اس کے ساتھ اس رونے دھونے میں شریک ہو جائے۔ اور اصطلاحی اعتبار سے وہ اس کو بولتے ہیں کہ جی وہ چیز جس پر دکھ یا درد کا اظہار کیا جا رہا ہو، وا کے ذریعے سے یا پھر یا کے ذریعے سے۔ آگے فرماتے ہیں وَاخْتُصَّ الْمَنْدُوبُ بِوَا ممتازاً بِهِ عَنِ الْمُنَادَى لِعَدْمِ دُخُولِهِ عَلَيْهِ سے ایک مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو ہے وہ ایک فائدہ بیان فرمایا ہے کہ جی یا تو عام ہے، یا کیا ہے، عام ہے، یہ منادہ میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مندوب میں بھی، لیکن جو وا ہے یہ وا ایک ایسی چیز ہے جو ندبہ میں ہی پائے جا رہا ہے۔ وا ایک ایسی چیز ہے جس کو ندبہ میں بھی، اب اگر اس کو بھی وا کو بھی ہم منادہ کے الفاظ میں سے شمار کر لیں تو پھر تو یہ الگ سے کوئی چیز رہی نہیں۔ ظاہر ہے جب آپ مندوب کو ندبہ میں شمار نہیں کر رہے، مندوب کو منادہ میں جب آپ شمار نہیں کر رہے، جیسے ماجد نے کہہ دے کہ جی مندوب الگ چیز ہے، منادہ الگ چیز ہے، تو پھر اس کا کوئی الگ سے کوئی خصوصیت بھی ہونی چاہیے کہ ہاں یہ الگ ہے اس اعتبار سے۔ تو اس اپنے بات کا بھرم رکھنے کے لیے ماجد نے کیا کیا، ماجد نے کہا کہ ہاں اس کی تخصیص بھی ہے، اس کا اپنا الگ سے ذاتی وجود بھی ہے، اور وہ ذاتی وجود کیا ہے کہ جی ندبہ کا وجود وا کے ذریعے سے بھی پایا جا رہا ہے کہ جی وا ایک ایسی چیز ہے جو منادہ میں تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ندبہ میں اس کا وجود ہے، تو یہ اس کے ساتھ تخصیص ہو جائے گی۔ وَاخْتُصَّ الْمَنْدُوبُ بِوَا، اور مندوب کو خاص کیا جاتا ہے کس کے ذریعے سے، وا کے ذریعے سے۔ تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی مندوب خاص ہے وا کے ساتھ، تو پھر تو مندوب میں یا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے کیا کہا، عبارت دیکھیں وَاخْتُصَّ الْمَنْدُوبُ بِوَا، وا کو مندوب کو خاص کیا جاتا ہے کس کے ذریعے سے، وا کے ذریعے سے۔ تو پھر تو یہ مندوب جب خاص ہو گیا وا کے ذریعے سے، وا کے ساتھ، تو پھر تو اس میں یا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں تو اس کا جواب دیا ممتازن سے، کہ اختصاص میں یہاں پر تضمین ہے امتیاز والے معنی کا، اختصاص میں تضمین ہے کس کا، یہ ممتازن کا لفظ آگے دیا ہوا ہے نا، امتیاز کا مطلب کیا ہو جائے گا، مطلب یہ ہو جائے گا کہ جی مندوب کا ایک امتیاز ہے، مندوب میں ایک امتیازی بات پائی جا رہی ہے، اور وہ امتیازی بات کیا ہے کہ اس میں وا کا وجود ہے، اس میں کیا ہے، وا کا وجود ہے۔ مطلب منادہ سے اور مندوب میں ایک امتیازی بات کیا ہے کہ جی اس میں وا کا وجود ہے۔ تخصیص والی بات یہاں پر مراد، اگر تخصیص والی بات ہوتی تو پھر کیا مسئلہ ہونا تھا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی مندوب خاص ہے وا کے ساتھ، تو پھر تو اس میں یا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اختصاص کے اندر آگے ممتازن کا لفظ ذکر کیا کہ جی اختصاص یہاں پر متضمن ہے کس کے معنی کو، امتیاز والے معنی کو، ممتاز ہونا، ہاں کہ جی یہ مندوب جو ہے یہ ممتاز ہے وا کے ذریعے سے، کہ جی وا ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ایک امتیازی خصوصیت حاصل ہے ندبہ کو اور مندوب کو، کہ وا صرف ادھر ہے اور منادہ میں یہ بات نہیں ہے، تو یہ اس معنی میں۔ باقی یا جو ہے وہ دونوں میں مشترک ہے، تو وہ امتیازی خصوصیت نہیں ہے، لیکن یہ وا جو ہے یہ اس مندوب کا ایک امتیاز ہے۔ وَاخْتُصَّ الْمَنْدُوبُ بِوَا، اور مندوب کو خاص کیا جاتا ہے وا کے ساتھ، ممتازاً بِهِ عَنِ الْمُنَادَى، اس کو منادہ سے ممتاز کرتے ہوئے، لِعَدْمِ دُخُولِهِ عَلَيْهِ، اس وا کا منادہ پر داخل نہ ہونے کی وجہ سے، بخلاف یا کے برخلاف، فَإِنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا، پس بے شک وہ مشترک ہے ان دونوں کے درمیان۔ آگے بالکل آسان سا مندوب کا حکم بیان فرمایا ہے کہ جی اب اس کا اعراب کیا ہوگا، مندوب کی اعرابی حالت اور کیفیت کیا ہو جائے گی، تو فرماتے ہیں کہ جی مندوب کا وہی حکم ہے جو منادہ کا حکم ہے۔ منادہ کا ہم لوگوں نے پڑھ لیا نا کہ جی کتنی طرح کا اعراب ہوتا ہے، 4 طرح کا اعراب ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے ندبہ ہے تو ندبہ میں وہ فریاد والی صورت تو ہو نہیں سکتی، اختصاص والی صورت تو جو وہاں پر جو ہے لام جر کی وجہ سے یا الف استغاثہ کی وجہ سے
تو وہ تو صورت ہو نہیں سکتی۔ تو اس وجہ سے باقی جو حالتیں ہیں جہاں جہاں پر وہ مندوب منادہ کے اعراب منادہ کی حالت اور کیفیات پر جو ہے وہ آئے گا، تو جو منادہ کے اعراب ہوگا وہی اس کا اعراب ہو جائے گا۔ دیکھیں وحکمہ مندوب کا حکم یہ ہے فی الاعرابی اعراب میں والبنائی اور مبنی ہونے میں حکم المنادہ منادہ کا حکم ہے۔ ای حکم المنادہ کا کیا مطلب ہے؟ ای مثل حکمی ہی یعنی اس کے حکم کی طرح اس کا حکم ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے، آگے اس کی وضاحت ذکر کی ہے، اذا وقع المندوب علی صورت قسم من اقسام المنادہ، کہ جب مندوب منادہ کی اقسام میں سے کسی خاص قسم کی صورت پر واقع ہو۔ اذا وقع المندوب جب مندوب واقع ہو جائے علی صورت قسم کسی قسم کی صورت پر من اقسام المنادہ منادہ کی اقسام میں، منادہ کی قسمیں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، مفرد معرفہ ہو، مضاف ہو، مشابہ مضاف ہو وغیرہ، یہ سارے تو یہ مختلف قسمیں ہیں۔ تو اگر مندوب ان اقسام میں سے کسی ایک قسم کی حالت پر واقع ہے تو فرماتے ہیں کہ فحکمہ فی الاعراب والبناء، پھر اس کا حکم معرب ہونے میں مبنی ہونے میں مثل حکم ذالک القسم من المنادہ منادہ کے اس قسم کے حکم کی طرح ہے، منادہ کے اس قسم کے کما اذا کان مفردن۔ اب آگے ہر ایک کی ذرا وضاحت بھی ذکر کی ہے کہ جی پڑھنے والے وہ رابعہ والے ذرا کمزور ہیں، چلو اس کو واضح کر کے بتائیں۔ کما اذا کان مفردن معرفتن، جیسے کہ جب وہ مندوب کیا ہوگا؟ مفرد معرفہ ہوگا، یضم اس کو ضمہ دیا جائے گا، اور وَإِذَا كَانَ مضافن، اور جب وہ مضاف ہوگا، اور مشبہن بھی، یا پھر اس کے ساتھ اس کی تشبیہ دی جائے گی، ینصب اس کو نصب دیا جائے گا۔ یہ اس کی جو ہے وہ حالتیں واقع ہونے والی ہیں۔ باقی آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ دو اعراب اور ہیں، مجرور ہونا، مبنی پر فتح ہونا، تو وہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ وہ استغاثہ کی شکل ہے، وہ ندبہ میں وہ صورت واقع نہیں ہو سکتی۔ اب اس پر ایک اعتراض ہے کہ جی آپ نے کہا کہ منادہ اور مندوب اعراب اور جو ہے وہ حکم میں دونوں ایک جیسے ہیں، حکم میں دونوں ایک جیسے ہیں، تو منادہ تو نکرہ بھی واقع ہوتا ہے جیسے آپ لوگ پڑھ چکے ہو یا رجلاً، لیکن ندبہ میں منادہ واقع ہو ہی نہیں سکتا۔ جو آپ نے بتایا کہ جی جو منادہ کے احکامات ہیں وہی سارے کس کے ہیں؟ مندوب کے بھی ہیں۔ تو منادہ کے احکامات میں سے تو ایک حکم یہ ہے کہ منادہ نکرہ شکل میں بھی واقع ہو سکتا ہے، لیکن مندوب کا مسئلہ یہ ہے کہ مندوب بولو تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جی یہ جو بات ذکر کی ہے کہ وہ حکمہ فی الاعراب والبناء، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جو منادہ بن سکے وہ مندوب بھی بن سکے۔ اس طرح کے ایک مسئلہ پہلے بھی پڑھ چکے ہو، اس طرح کا ایک مسئلہ کہ انا کے وہ اسم اور خبر کا معاملہ یہ بالکل مبتدا اور خبر کی طرح ہے۔ وہاں پر بھی آپ لوگوں نے یہ مسئلہ پڑھ لیا کہ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی چیز وہ انا ہر مشبہ بالفعل کی خبر بن جائے، خبر بننے کے بعد اس کا حکم مبتدا کی خبر کی طرح ہے۔ اسی طرح جب کوئی اسم وہ مندوب بن جائے تو مندوب بننے کے بعد اس کے تمام احکامات وہ منادہ کی طرح ہوں گے۔ وہ الگ بات ہے اگر کوئی اسم مندوب ہی نہ بن سکے، وہ الگ بات ہے اگر کوئی اسم مندوب ہی نہ بن سکے تو پھر ظاہر ہے اس میں پھر یہ منادہ کی طرح ہے ہی نہیں۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ یہ جو بات بتائی ہے کہ مندوب کا حکم منادہ کی طرح ہے، یہ تب ہے جب کوئی اسم مندوب بننے کی اہلیت بھی رکھے اور وہ مندوب بن جائے۔ لہذا اگر کوئی اسم مندوب ہی نہ بن پائے تو پھر اس پر منادہ کے احکامات بھی جاری نہ ہو۔ اور منادہ اور ندبہ میں ایک فرق یہ ہے کہ منادہ میں ندا نکرہ کو بھی دی جا سکتی ہے، کوئی بھی پتہ نہیں ہے، آپ دروازہ بند ہو گیا، باہر لڑکے جا رہے ہیں، آپ کسی کو آواز دیتے ہیں کہ یار دروازہ کھول لے، آپ اس کو آواز دے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ کون ہے، آپ نکرہ ہی استعمال کریں گے نا۔ لیکن آپ جس پر رو رہے ہیں، جس پر اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اپنے گریبانوں کو جو ہے وہ چاک کر رہے ہیں اور آپ کو آگے پتہ ہی نہ ہو یا سننے والے کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کس پر رویا دھویا جا رہا ہے، تو وہی بات ہو جائے گی کہ لوگ اس کو کیا سمجھیں گے؟ پاگل سمجھیں گے کہ اس کا کوئی دماغی مسئلہ ہے، یہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ندبہ میں معروف ہونا ضروری ہے۔ آپ لوگوں نے ندبہ کی تعریف میں بھی یہی بات پڑھ لی کہ جی مرنے والا بندہ ایسا ہے جو معروف اور مشہور ہے، لوگ اس کے جدائی کی وجہ سے رو رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کی بتا رہے ہیں کہ یہ اتنا آدمی ہے، عظیم آدمی ہے، آؤ آپ بھی رو اس پر، تو یہ تو تبھی ہو سکے گا جب وہ معرفہ ہو،
نکرہ پر ندبہ نہیں ہو سکتا، تو یہ فرق الگ ہے۔ تو وہ حکم ہو، یہ اس کا جو مسئلہ ہے کہ جی اس کا حکم منادہ کی طرح ہے، یہ اس وقت ہے جب وہ کوئی اسم مندوب بن جائے اور اس میں مندوب بننے کی صلاحیت ہو۔ اگر وہ مندوب ہی نہیں بن پاتا تو پھر ظاہر ہے پھر وہ یہ حکم نہیں ہوگا۔ دیکھیں وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ، اور اس سے یہ بات لازم نہیں آتی جواز وقوعه علی صورت جمیع اقسام المنادہ، اس کے واقع ہونے کا جائز ہونا، اس سے لازم نہیں آتا اس کے واقع ہونے کا جائز ہونا علی صورت جمیع اقسام المنادہ، منادے کے اقسام کی تمام صورتوں پر، لیرد علیہ، تاکہ پھر اس پر یہ اعتراض وارد ہو انہ لا یقع نکرہ، کہ یہ مندوب تو نکرہ واقع نہیں ہوتا، تو پھر آپ کا یہ حکم کیسے آئے گا؟ لأنہ لا يندب الا المعرفہ، اس لیے کہ ندبہ تو صرف کس کا ہوتا ہے؟ معرفہ کا ہی ہوتا ہے، نکرہ کا ندبہ